بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز بڑا ہی پیارا ہوا ہے اور اب اس کا درمیان ہے۔ انسان پہلے اس رب کی تعریف کرتا ہے، پھر اس رب سے ہی مدد مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نصف نصف تقسیم ہے۔ اوپر والا حصہ میرے لیے ہے، میری توحید، میری تعریف، میری تمحید، میری تمجید کے لیے، اور نیچے والی جو آیت ہے وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پاس پسند کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد عبد سے ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اس کے نوکر ہیں، اس کے خادم ہیں۔ یہ تو اگر کوئی اللہ ہم سے کوئی کام کروا لیتا ہے تو اس کے اندر ہماری بڑائی نہیں ہے، یہ اس رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چن رکھا ہے۔ ایاک نعبد، کہ ہم صرف کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا، محبت کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا۔ ہم اللہ کے سامنے جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ ہم اپنا سب سے قیمتی جسم کا حصہ ہے نا، سب سے اونچا سردار، یعنی جب تاج پہنتے ہیں تو انسان کہاں پہنتے ہیں؟ سر پر پہنتے ہیں، کوئی پاؤں میں تھوڑی نہ پہنتا ہے۔ تو ہم اپنے سر کو اس رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں کہ اللہ میری ساری اکڑ، میری سارا غرور تکبر تیرے سامنے آ کے خاک ہے، ریز ہے، میں نے جو بھی کیا ہے میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میں نے تیرے سامنے سجدہ کر دیا۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے سجدوں میں روتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تقدیر میں نا اس قدر خوشیاں دیتے ہیں کہ اس کو تقدیر پہ رونا نہیں پڑتا کہ میرا یہ لاس ہو گیا۔ ہوتے ہیں لاس، بہت سارے نیک بندوں کے بھی لاس ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے اندر شکر آ جاتا ہے، پھر ان کے اندر صبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر اپنا یہ توکل اللہ پر کرتا ہے اور انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس چیز کو لے کر بیٹھ نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکنا اپنے رب کے سامنے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی کوئی، یعنی کہ جیسے عام طور پر پولیس ہوتی ہے، وہ آ جائے تو ہر بندہ، کوئی مجرم ہے نہیں ہے، کوئی اچھا ہے برا، جیسا بھی، وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے کہ میں بری الذمہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہے، میں نے کچھ غلط کیا ہے تو میں یعنی کہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں۔ ہم نماز پڑھنے جب لگ جاتے ہیں، سب سے شروع میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیتے، اللہ ہم خالی، ہم بے بس، بیکار، ہم تیرے سامنے بہت زیادہ گنہگار بندے آ کے تیرے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ہماری یہ کوشش دیکھ لے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سامنے ہی جھکتے ہیں، بہت عیب ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت غلطیاں، لیکن تو رب ہے، تجھے ہی مانتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی غیر کو پکارتے نہیں ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم تیرے ہی ہیں، اور اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم صرف تیرے ہیں۔ ایاک نعبد، جس رب سے آپ کو محبت ہے، پھر اس کے سامنے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنی، اس رب کی عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم جب انسان جھک جاتا ہے پھر وہ اپنی بڑائیاں بیان نہیں کرتا، ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یہ بھی کام بڑا پرفیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ بھی کام بڑا پرفیکٹ کرتے ہیں، ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہیں، اس رب کی ذات ہے کامل، اس کی رب کی ذات ہے بغیر کسی نقص کے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام پرفیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو صلاحیت دی ہے تو یہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اس کے بغیر تو ایک پتا بھی زمین پر نہیں گر سکتا، اس کے حکم کے بغیر۔ ٹھیک ہے،
آگے دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں مدد ہم کسی بندے سے بھی مانگ لیتے ہیں، تو اگر ہم یہاں پر کہہ رہے ایاکا، یعنی کا مطلب ہوتا ہے آپ، کہ ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کسی سے کہنا کہ آپ مجھے پانی کا گلاس دے دیں، تو کیا یہ مدد نہیں ہے؟ بالکل مدد ہے۔ یہ مانگنا حرام ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں حرام۔ لیکن کسی سے کہنا کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، لیکن وہ کام بندہ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اختیار رکھتے ہیں اس رب سے مانگے، جس چیز کا بندے اختیار رکھتے ہیں ان سے بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ کسی سے کھانا مانگ لینا، کسی سے پہننے کے لیے کپڑے مانگ لینا، اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ کوئی چیز کسی سے طلب کر لینا، یہ چیز کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ کھانا بنائیں تو کھانے کے اندر شوربہ تھوڑا زیادہ کر لیں اپنے ہمسایوں کے لیے، تاکہ ان تک بھی آپ کا پکایا ہوا کھانا پہنچ سکے۔ تو اگر یہ چیزیں حرام ہوتی، اگر یہ چیزیں ناجائز ہوتی، تو اللہ کے نبی ایسے تھوڑی نہ کہتے کہ آپ لوگ کھانا پکائیں اور صرف خود ہی کھائیں، کسی کی اور نہیں دینا، کسی کی مدد نہیں کرنی۔ حالانکہ جو بندہ کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جنت کی بشارت دی ہے۔ جو بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے، یہ تو افضل الصدقہ سقی الماء، سب سے افضل صدقہ ہی پانی پلانا ہے۔ تو ہم کہیں کہ ہم تو مدد طلب کر رہے ہیں، ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، نہیں، ایسے نہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ آپ میری مدد کریں، مجھے میڈیسن دیں۔ ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا، آپ کی مدد کرتا ہے، لیکن جو اصل مدد ہے، جو اصل چیز ہے، وہ ہے شفا۔ وہ کس نے دینی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے دینی ہے، رب رحمان نے دینی ہے۔ اس رب کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دے سکتا۔ شفا کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا، ڈاکٹر نہیں دے سکتے، دوائیاں نہیں دے سکتے۔ کون دیتا ہے؟ وہ رب دیتا ہے۔ اس رب سے مانگنا، کسی قبر پر بیٹھ کے بیٹوں کے لیے شکوے کرنا کہ اے جو کوئی قبر میں بزرگ ہے کہ آپ ہمیں اولاد دیں، تو یہ جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں، کیونکہ جو رزق ہے اس کا مالک اللہ خود ہے، اور جو اولاد ہے اس کا مالک بھی اللہ خود ہے۔ رزق ہم آپس میں شیئر ضرور کر سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ مدد مانگے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن جو قسمت ہے وہ کس نے لکھی؟ اللہ نے لکھی۔ قسمت سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں کہ میری قسمت کے اندر اتنا رزق لکھ دو، کسی بندے سے کہیں تو وہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، اس رب سے رزق مانگے، اس رب کی عبادت کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کون مدد کرتا ہے؟ اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جب انسان بندہ یہ کہہ دیتا اپنے رب کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جب ہم کام تیرا کرتے ہیں پھر ہم جا کے کھائیں کہاں سے؟ تجھ سے، تیرے پاس سے ہی کھانا ہے۔ ایک انسان ہے، آپ یہی سوچ لیں کہ انسان کسی کے گھر پہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اس کو تنخواہ نہیں دیتا تو وہ کیا اس کے گھر پہ کام کرے گا؟ نہیں۔ اللہ ہم تیرے سامنے، تیرے بندے، تیرے غلام ہیں۔ وہ رب تو اس قدر کریم ہے، وہ رب تو اس قدر رحیم ہے، جو اس کے بندے ناشکری کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ ان کو زیادہ دیتا ہے۔ کیوں زیادہ دیتا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اور جو بندے اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے، ان کو کم رزق دیتا ہے تاکہ وہ بندے میرا شکر کرے اور آخرت کے اندر بہت زیادہ اپنے رب کے ہاں عزت والی روزی، عزت والا رزق پائیں۔ آگے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اپنے رب سے وہ راستہ مانگ رہا ہے، راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ کسی پہ یقین، کوئی بھی ہو، آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ آپ کو بالکل سیدھا راستہ بتائے گا۔ آپ روڈ پہ بھی نکلتے ہیں نا تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ جی فلاں راستہ کہاں پر جا رہا ہے، تو اکثر لوگ شرارت کر جاتے ہیں، وہ غلط بتا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ آپ کو صحیح بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی تو وہ آپ غلط سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کر رہا ہے، اہدنا دکھا ہم کو، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن بیٹھے زمین پر اور انہوں نے ترچھی لائنیں کھینچی کئی زمین کے اوپر، تو کہتے ہیں صحابہ سے، صحابہ یہ دیکھیں یہ جو ترچھی لائنیں ہیں نا یہ کفر کی ہیں، یہ شرک کی، بدعات کی، کوئی کس طرف کھینچ رہا، کوئی کس طرف کھینچ رہا، کوئی کس طرف کھینچ رہا، لیکن یہ جو سیدھی لائن میں نے کھینچی نا، یہ جو سیدھی جا رہی ہے یہ رستہ جنت کا ہے۔ جنت کے رستے کے اندر نا آپ کو ٹیڑھا میڑھا کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ ڈائریکٹ ہے، وہ سیدھا ہے۔ آپ نے حدیث سنی، عمل کیا، ڈائریکٹ جنت۔ دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول کر دی، ڈائریکٹ جنت۔ کوئی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میں ہر روز ایک لمبا سفر کروں، وہاں پر جا کر بیٹھوں، اس شخص سے مانگوں، نہیں۔ انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے رب کے سامنے اپنے مصلی پر بیٹھ کے گڑ گڑا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کے لیے وہاں پر بھی اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی بندے کے پاس مدد کے لیے جائیں گے، وہ دروازہ آپ کھٹکھٹائیں گے، آگے سے کوئی بولے گا جی میں نے فلاں بندے سے ملنا ہے، جی ابھی وہ آرام کر رہے ہیں، وہ اٹھیں گے، وہ فریش ہوں گے، وہ ناشتہ کریں گے، اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ نہیں، اس رب نے کوئی ناشتہ نہیں کرنا، اس نے فریش نہیں ہونا، وہ الحی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا، جس وقت مرضی چاہے اس رب سے اپنے رستے کے بارے میں بات کرے۔ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں ٹیڑھے رستوں سے بچا، جو لوگ ہمیں ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں نا، ہم نے ان کے رستے پر نہیں چلنا، اے اللہ ہم نے تیرے رستے پر چلنا ہے، تو ہمیں لے کے جا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ کا رستہ خوبصورت اور پیارا ہے، جس قدر اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے وہ اس قدر وسیع ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے نا آپ کو دین خالص مل سکتا ہے، لیکن آپ صحیح بندوں کے پاس جائیں، آپ صحیح لوگوں کے پاس جائیں جو صرف اور صرف قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ ہم آسانی کی طرف تو آتے ہیں کہ ہمیں آسان کوئی چیز مل جائے، فلاں ہے یہ وظیفہ کرو ایسے ہو جاتا ہے، یہ وظیفہ کرو ایسے ہو جاتا ہے، یہ تعویذ پہنو ایسے ہو جاتا ہے، یہ تعویذ پہنو گے تو ڈائریکٹ جنت، اتنے نفل پڑھو گے تو جنت۔ نہیں، اپنے رب کے سامنے بیٹھے اللہ سے دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اس قدر سیدھا رستہ دکھائے گا، اس قدر سیدھا رستہ دکھائے گا کہ آپ کے وہ رستے کی منزل ڈائریکٹ جنت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔